وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدا وبكثرة طرقه يصحح وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي كسر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. وبكثرة طرقه يصحح، اور کثرت طرق کی وجہ سے اس کو صحیح کہا جائے گا، اس کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ وبکثرت طرقه یصحح، کثرت طرق کی وجہ سے اس کو صحیح کہا جائے گا یا صحیح قرار دیا جائے گا، یعنی حسن لذاتی ہی ہیں۔ یہ حسن لذاتی کے بارے میں کریں، حسن لذاتی کیا ہے؟ جب اس کے طرق کثرت سے آ جائیں گے تو وہ جو اس کے اندر قصور ہے، کچھ کوتاہی ہے، وہ کوتاہی جو ہے زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ختم ہو جائے گی تو اس کو صحیح قرار دیا جائے گا، یعنی وہ حسن کے مقابلے میں صحیح کی طرف جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ فی نفس ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں گے صحیح لغیرہ۔ وبکثرت طرقہ یصحح، اور اس کے کثرت طرق کی وجہ سے صحیح قرار دیا جائے گا۔ وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، تعدد طرق کے وقت اس کے لیے صحت کا حکم لگایا جائے گا۔ لأن للسورة المجموعة قوة، اس لیے کہ صورت مجموعہ کی ایک قوت ہوتی ہے، تجبر القدر الذی، وہ اس قدر کو، اس مقدار کو، کوتاہی کی اس مقدار کو دور کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، الذی کسر بہ ضبط راوی الحسن، جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے حسن کے راوی کا ضبط کوتاہ پڑ گیا ہے یا کم پڑ گیا ہے، ان راوی صحیح، صحیح کے راوی سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حسن لذاتہ اور حسن صحیح لذاتہ۔ اب یہ چونکہ حسن لذاتہ ہے تو حسن لذاتہ میں کیا ہے؟ اس میں کوتاہی یہ ہے کہ راوی خفیف ضبط ہے، تام ضبط نہیں ہے، تو لیکن کثرت طرق کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ اب اس میں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے کثرت طرق سے آنے کی وجہ سے، تو اس قوت کو پیدا کرنے کی وجہ سے وہ اب حسن ذاتی سے اوپر جائے گی۔ تو جب اوپر جائے گی تو اس کو صحیح کہا جائے گا، لیکن وہ ایسی صحیح بھی تو نہیں ہے کہ جو صحیح لذاتی ہے، تو اس لیے جو ہے صحیح لذاتی اور حسن لذاتی کے درمیان ایک درمیانی مرتبہ ہے، درمیانی منصب ہے، وہ ہے صحیح لغیری کا، اس کو نام دیتے ہیں صحیح لغیری۔ راوی الحسن کسر بہ ضبط راوی الحسن، حسن کے راوی کا ضبط کم پڑ جاتا ہے ان راوی صحیح، صحیح کے راوی کے مقابلے میں۔ تو اس لیے جو ہے صورت مجموعہ جو کثرت طرق آئے گا تو کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے وہ ارتقاء ہو جائے گی، اوپر جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو صحیح لغیری کہتے ہیں۔ ومن ثم تطلق الصحة، اور یہیں سے صحت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صحیح کا لفظ بولا جاتا ہے، علی الاسناد الذی، اس سند پر، الذی یکون حسنا لذاتہ، جو حسن لذاتی ہوتی ہے، جو حسن لذاتی ہوتی ہے، لو تفرد، اگر وہ ایک سند سے آ جائے، یعنی اگر وہ ایک ہی سند سے آ جائے اور وہ صحیح لذاتی کے بجائے حسن لذاتی ہو، اذا تعدد، جب یہ حدیث پھر کئی سندوں سے آ جائے تو یہی حدیث صحیح لغیری بن جاتی ہے۔ وہذا حیث ينفرد الوصف، یہ تب ہے جب کسی حدیث کے بارے میں علماء کہیں گے کہ یہ حدیث، یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ بولیں گے، چاہے صحیح کہیں گے یا حسن کہیں گے، یہ اس صورت میں، یہ اس چیز کی اس حالت میں ہے جو حالت حسن لذاتی کی ہوگی، اور پھر اس کی کئی سندیں ہوں گی،
اور کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے اس کو صحیح لغیری کہا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک سند سے ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر راوی خفیف الضبط ہو تو اس کو فی نفسی ہی اس ایک سند کی وجہ سے کہیں گے حسن لذات، لیکن کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے کہیں گے صحیح لغیری۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدثین ایک حدیث کے بعد دو لفظ بولتے ہیں، دو لفظ یا دو سے زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، پھر آگے کہہ رہے ہیں فَإِن جُمِعَ، اگر دو لفظ کو استعمال کیا جائے، تثنیہ کا صیغہ ہے نا، فَإِن جُمِعَ اے الصحیح والحسن، اگر دونوں لفظوں کو جمع کیا جائے، صحیح اور حسن دونوں کو، فی وصف واحد، ایک ہی حدیث میں، یا مراد ہے ایک ہی حدیث میں، ایک حدیث کے لیے دو حکم لگائے جائیں گے، حسن بھی کہا جائے گا اور صحیح بھی کہا جائے گا، بھائی یا تو حدیث حسن ہوگی یا تو صحیح ہوگی، دو میں سے ایک ہی چیز ہوگی، لیکن دو چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ تو کہتے ہیں اگر دو لفظ استعمال کیے گئے کسی ایک ہی حدیث کے لیے، ایک ہی وصف کے لیے، تو حسن بھی کہیں گے اس کو اور صحیح بھی کہیں گے، تو یہ جو ہے یہ قابل فہم ہے، قابل تدبر ہے یا قابل توضیح چیز ہے۔ کا قول ترمذی وغیرہ، جیسے امام ترمذی کا قول ہے یا امام ترمذی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے، امام بغوی ہیں اور جو ہے علامہ صاحب بھی، علامہ البانی بھی یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، دو لفظ ایک ہی حدیث کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے یا اس کا کیا معنی ہے؟ تو فَإِن جُمِعَ، اگر دو لفظ ایک حدیث کے لیے استعمال کیے گئے تو دو حکم تو نہیں ہو سکتے، الصحیح والحسن، صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ فی وصف واحد، ایک حدیث کے لیے دو لفظ کا استعمال کرنا، کا قول ترمذی وغیرہ، جیسے امام بغوی اور امام ترمذی کا قول ہے۔ حیث وغیرہ حدیث حسن صحیح، وہ کیا کہتے ہیں، حدیث ذکر کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں حسن صحیح، تو حدیث یا تو حسن ہوگی یا صحیح ہوگی، اگر ایک سند سے آ جائے گی اور اس میں راوی خفیف الضبط ہوگا تو حسن کہیں گے، اور اگر وہ راوی تام الضبط ہوگا تو کہیں گے یہ صحیح ہے، تو دو چیزیں کیا معنی رکھتا ہے؟ کہتے ہیں فَلِلتَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمُجْتَہِدِ، یہ مجتہد کو تردد ہوا ہے، یعنی ایک مجتہد جو ہے اجتہاد کرنے والا محدث آتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس میں اس کو ایک راوی ایسا مل گیا جس کے بارے میں لوگوں نے دو طرح کی باتیں کہی ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ راوی تام الضبط ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں یہ راوی خفیف الضبط ہے، تو اب کیا کرے گا یہ مجتہد، کیا کرے گا محقق، کیا کرے گا وہ محقق تحقیق کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد جو راجح ہوگا وہ کہے گا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راجح مرجوح کا معاملہ اس کے سامنے نہیں آتا ہے، یعنی ایسے دلائل ہوتے ہیں کہ جن دلائل کی وجہ سے یا جن دلائل کی روشنی میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہی ہے یا یہ حدیث کیا نام ہے صحیح ہے، یہ راوی تام الضبط ہی ہے یا یہ راوی خفیف الضبط ہی ہے، دونوں میں سے وہ ایک چیز پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کو تردد حاصل ہوتا ہے، تردد کی وجہ سے یا تذبذب کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ دونوں لفظ کہتا ہے، تو کہتے ہیں فَلِلتَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمُجْتَہِدِ، مجتہد کی طرف سے یہ تردد ہے، پھر ناقل کے بارے میں، یعنی راوی کے بارے میں، حدیث روایت کرنے والے کے بارے میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ حَلْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ، کیا اس میں صحت کی ساری شرطیں جمع ہو گئی ہیں، او کثر عنہا، یا صحیح کی ساری شرطوں سے وہ کوتا رہا ہے یعنی کمزور رہا ہے، تو یہ اس کو شک رہا، تو وَهَذَا حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ التَّفَرُّدُ بِتِلْكَ الرِّوَایَةِ، تو اس روایت کے ساتھ اگر وہ ایک ہی سند کے ساتھ وہ حدیث آتی ہے، ایک ہی سند ہے اس کے پاس، تو ایک ہی سند میں آنے کی وجہ سے پھر اس میں راوی میں دو طرح کے کلام ہیں، تام الضبط یا خفیف الضبط، اور وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پایا کہ دونوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ لے، جب حتمی فیصلہ نہیں لے سکتا پھر وہ کیا کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے حسن او صحیح، یہ حدیث علی الاقل حسن ہے، یا اگر راوی تام الضبط ہوگا تو پھر صحیح ہے، تو اس طرح سے دو حکم وہ لگاتا ہے، تو دو حکم لگانے سے اس کو کیا ہوگا کہ وہ علمی امانت داری کا ثبوت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچا ہے، اس کی تحقیق جو ہے مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یہ دونوں لفظ کہتا ہے، دونوں طرح کے حکم لگاتا ہے، تو کہتا ہے کہ حدیث حسن صحیح، یعنی حسن صحیح کا معنی یہ ہو گیا حسن ہے یا او صحیح، یا او کا لفظ جو ہے بیچ میں اس کے لیے آتا ہے۔ وعرف بہذا جواب
من استشکال الجمع بین الوصفین، کہتے ہیں یہ جواب ہے اس آدمی کا جو دو وصفوں کے درمیان مشکل میں پڑ گیا ہے، جو دو وصفوں کے درمیان مشکل میں پڑ گیا، دو وصفوں کے درمیان جمع کرنے کی جو مشکلات آ گئے اس کے سامنے، تو یہ اس کی طرف سے وہ جواب ہوتا ہے کہ بھائی بات ایسی ہے کہ تردد ہے اور کیا نام ہے تذبذب ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے، لہذا الاقل حسن ہوگی اور زیادہ سے زیادہ صحیح ہوگی۔ تو یہ دو باتوں میں سے ایک بات تو ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے کہ آؤ یعنی آؤ کہہ کر کے وہ کہے گا، وہ آؤ کر کے کہہ سکتا ہے۔ وعرف بهذا جواب من استشکال الجمع بین الوصفین فقال الحسن، تو کہتا ہے حسن قاصر عن الجميع، قاصر عن الصحیح، تو وہ قاصر ہے صحیح، یعنی حسن جب کہے گا تو کہنے کا مطلب یہ کیا ہوگا، تب صحیح سے وہ کمتر ہوگا، اور اگر صحیح ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ ففی الجمع بین الوصفین، تو دو وصفوں کے درمیان جمع کرنے میں کیا ہے، اثبات لذالک القصور و نفیہ، تو اس میں دونوں باتیں، یا تو یہ قصور پایا جاتا ہے، اس قصور کا وہ اس بات کر رہا ہے کہ اس طرح کی کوتاہی اس میں پائی جاتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، و نفیہ، یا اس کی نفی کرتا ہے، تو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ومحصول الجواب، اصل جواب کا خلاصہ یہ ہے ان تردد ائمۃ الحدیث فی حال ناقلہ، کہ ائمہ حدیث کا تردد ناقل کی حالت کے بارے میں، ناقل کی صفت کے بارے میں، کہ کیا ناقل تام الضبط ہے یا ناقل خفیف الضبط ہے، تو یہ اس بات کا متقاضی ہے، اقتضا للمجتہد، وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے مجتہد کے لیے، اللہ یصفہ باحد الوصفین، پھر وہ دو وصف میں سے ایک ہی وصف سے اس کو یاد نہ کرے، یعنی دو وصف میں سے وہ ایک ہی صفت کے ساتھ اس کو بیان کرے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ فیقال فیہ، تو اس میں کہا جائے گا حسن باعتبار وصفہ عند قوم، یہ حدیث حسن ہے ایک قوم کے نزدیک ان کے وصف کے اعتبار سے، یعنی ان کے وصف کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ راوی کا وصف یا تو تام الضبط ہے یا خفیف الضبط ہے، تو یہ فیقال فی حسن باعتبار وصفہ عند قوم و صحیح باعتبار وصفہ عند قوم، دوسرے لوگوں کے نزدیک، دوسرے اہل علم کے نزدیک کیا ہے کہ وہ وصف اس کا صحیح ہوگا، یعنی راوی ان کے نزدیک تام الضبط ہے، اس وجہ سے وہ صحیح کہلائے گی۔ تو اس طرح سے دو چیزوں کو جمع کر دیا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ وغایۃ ما فیہ انہ حذف منہ حرف التردد، اس کا اصل خلاصہ یہ ہے، اس کی غایت یہ ہے کہ اس سے اصل میں تردد کا لفظ حذف کیا گیا ہے۔ تردد کا لفظ کیا ہے؟ وہ ہے لفظ او، تو لفظ او جو تردد کا لفظ ہے، تو لفظ تردد کو یہاں پر کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ لأن حقہ ان یکون، اس لیے کہ اس کے لیے حق بنتا تھا کہ وہ کہتا حسن او صحیح، وہ اس طرح سے بات کہتا یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، یعنی میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ یہ صحیح ہے، یا یہی نہیں عزم کے ساتھ نہیں، جزم کے ساتھ یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ یہ صحیح ہے، اس لیے جو ہے یہ دونوں چیزیں اس میں لگائے گا، لیکن لفظ او جو تردد کا لفظ ہے وہ بھی اس میں ضرور آنا چاہیے، تو وہ کہے گا حسن او صحیح، یا کہے گا حسن او صحیح، تو اس طرح سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حرف العطف من الذی بعدہ، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حرف عطف کو کبھی کبھی بعد سے حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، حرف عطف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ زید و حامد، جب یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوگا زید حامد فلاں 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 اتنے لوگ، پھر جو ہے لفظ واو جو ہے حرف عطف ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے لفظ او کو یہاں پر کثرت استعمال کی وجہ سے پھر حذف کر دیا گیا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے حسن او صحیح، یہاں پر تردد کا لفظ موجود ہے، تو اب جو اس کو حذف کر دیا گیا۔ وعلی ھذا، تو اس کے مطابق، اس قاعدے کے مطابق کیا ہے، فما قیل فیہ حسن صحیح دون ما قیل فیہ صحیح، جس کے بارے میں کہا جائے حسن صحیح تو وہ اس سے کم مرتبے میں ہے جو جس کے بارے میں کہا جائے صحیح، مرتبے کے اعتبار سے وہ اس حدیث سے کم مرتبہ رکھتا ہے جس کے بارے میں جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہا جائے یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کہا جائے یہ صحیح ہے، یعنی یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے
کہ راوی تام الضبط یا خفیف الضبط نہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ راوی تام الضبط ہی ہے، خفیف الضبط نہیں ہے، تو جزم کے ساتھ کہا جائے گا کہ صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ حدیث جس میں تردد ہو کہ صحیح ہے یا حسن ہے، وہ اس کے مقابلے میں وہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ، یہ راجح ہے اور وہ مرجوح ہو جائے گی۔ لأن الجزم اقوى من التردد، اس لیے کہ جزم قوی ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ راجح ہے من التردد، تردد کے مقابلے میں۔ پھر آگے کیا، وَهَذَا من حیث التفرد، لیکن یہ تب ہے کہ جب تفرد ہو، یعنی سند ایک ہو، ایک ہی سند سے حدیث آ جائے گی، اور ایک ہی سند سے آنے کے بعد اس میں راوی کے بارے میں دو طرح کے کلام ہیں، تام الضبط یا خفیف الضبط، تو اس طرح کی حدیث اس حدیث کے مقابلے میں ادنا ہے جس کے بارے میں آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یقین کے ساتھ آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس صحیح کو ہم کہیں گے کہ یہ اعلیٰ ہے بمقابلے اس حدیث کے جس میں کہا گیا ہے حسن او صحیح، لیکن ایک ہی سند سے وہ آ جائے، تو یہ اس وقت میں راجح صحیح کہنا ہی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں دون ما قیل فی صحیح لأن الجزم اقوى من التردد وهذا من حیث التفرد، لیکن یہ تب ہے جب سند ایک ہی ہو، جب ایک ہی سند سے آ جائے اور راوی کے بارے میں تردد پیدا ہو جائے کہ راوی تام الضبط ہے یا خفیف الضبط۔ وإلا اذا لم يحصل التفرد، ورنہ تفرد حاصل نہیں ہے، یہ سند ایک ہی نہیں ہے، فإطلاق الوصفین معا علی الحدیث، لہذا دو وصفوں کا استعمال ایک ساتھ ایسی حدیث پر تو کیا ہوگی، یکون باعتبار اسنادین، پھر وہ دو سندوں کے اعتبار سے ہوگا، یعنی گویا اس کی دو سندیں ہیں، ایک سند ہے صحیح والی اور ایک سند ہے حسن والی۔ ایسی صورت میں وہ حدیث جس کے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ صحیح ہے، اور وہ حدیث جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ دو سندوں سے آئی ہوئی، ایک سند سے صحیح ہے اور ایک سند سے حسن ہے، تو اس صورت میں حسن صحیح جو ہے وہ زیادہ قوی ہوگی بمقابلے خالی صحیح کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی جزم کے ساتھ کہا گیا کہ صحیح ہے، اس کے ساتھ بھی جزم کے ساتھ کہا گیا صحیح ہے، اور ایک سند صحیح ہے جزم کے ساتھ، ایک صحیح سند کے مقابلے دوسری صحیح سند ہے، تو اس میں اضافہ ہے حسن کا، وہ یہ دو سند سے، تو اس میں مزید تعدد طرق کی وجہ سے ایک حدیث اور آ گئی ہے، وہ حسن درجے کی ہے، وہ اس صورت میں جو ہے وہ زیادہ قوی ہوگی، جس کے بارے میں کہا جائے کہ حسن صحیح اور وہ دو سندوں سے آ جائے۔ بے اعتبار اسنادین احدہما صحیح والآخر حسن، ان میں سے ایک صحیح ہے، صحیح سند سے آئی ہوئی ہے، لہذا صحیح سند کو اس دوسری صحیح کے مقابلے میں جب رکھیں گے تو برابر ہو گیا، والآخر حسن، اب جو ہے حسن کی وجہ سے اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو اس صورت میں جو ہے حسن صحیح راجح ہے اور خالی صحیح جو ہے وہ مرجوح ہوگی۔ وعلی ھذا فما قیل فیہ، تو اس اعتبار سے جس کے بارے میں کہا جائے گا حسن صحیح فوق ما قیل فیہ صحیح فقط، تو وہ اعلیٰ ہوگی، ارفع ہوگی، راجح ہوگی، بلند ہوگی اس کے مقابلے میں جس کے بارے میں خالی لفظ صحیح کہا جائے گا، اذا کان فردن، جب وہ ایک سند سے آ جائے، وہ ایک ہی سند سے ہے اور ایک سند سے جزم کے ساتھ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، یقین کے ساتھ کہا گیا کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث صحیح اور حسن دو سند سے آئی ہوئی ہے، لہذا صحیح کے مقابلے میں صحیح برابر ہو گیا اور حسن جو ہے اس کے علاوہ زائد ہے، لہذا ایسی صورت میں حسن صحیح اعلیٰ ہوگی، راجح ہوگی اس کے مقابلے میں جس کے بارے میں کہا جائے خالی صحیح۔ لأن کثرت الطرق تقوی، یا لأن کثرت الطرق تقوی، کثرت طرق جو ہے اس کو تقویت بخشتی ہے، اس کو طاقتور بناتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ دونوں میں ضمن جو ہے یہ فرق بھی بتا دیا ہے۔ سمجھ میں آیا یہاں تک؟ سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ فَإِنْ قِيلَ، اور اگر کہا جائے، اعتراض کیا جائے، قد صرح الترمذی، امام ترمذی نے اس بات کی صراحت کی ہے، بِأَنَّ شرط الحسن أن يروى من غیر وجہ، فكيف يقول في بعض الاحاديث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ امام ترمذی صراحت کرتے ہیں کہ حسن کی شرط یہ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ سندوں سے روایت کیا جائے، ایک سے زیادہ سندوں سے روایت کیا جائے، وہ حسن کہلاتے ہیں امام ترمذی کے نزدیک۔ امام ترمذی نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ فكيف يقول في بعض الاحاديث، تو اعتراض یہ ہے کہ پھر وہ بعض احادیث میں کیسے کہتے ہیں
حسن صحیح، حسن غریب، حسن بھی کہتے ہیں اور غریب بھی کہتے ہیں۔ جب ان کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ حسن وہ حدیث ہوتی ہے جو ایک سے زیادہ سندوں سے مروی ہو، پھر کیسے وہ کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حسن؟ تو حسن کا معنی یہ ہوگا نا ایک سے زیادہ، پھر آگے کہتے ہیں غریب، غریب کا معنی ایک ہی سند سے، تو یہ دو جو ہے یہ تعارض پیدا ہوتا ہے۔ تو کیسے وہ کہتے ہیں کہ حسن غریب لا نعرف، پھر آگے کہتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے الا من ھذا الوجہ، مگر اسی سند سے، گویا اس کی ایک ہی سند ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ فالجواب ان الترمذی رحمہ اللہ لم يعرف الحسن مطلقاً، تو جواب کہتے ہیں کہ ترمذی نے حسن کی جو تعریف مطلقاً نہیں کی ہے، حسن کی کوئی خاص تعریف ہے جو دوسرے لوگوں سے اس کو ممیز بنا دیتی ہے۔ وَإِنَّمَا عَرَّفَهُ بِنَوْعٍ خاص، بلکہ انہوں نے حسن کی وہ تعریف کی ہے جو ایک خاص قسم ہے، وقع فی کتابی، جو ان کی کتاب میں واقع ہوئی ہے، وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ حَسَنٌ، اور وہ حدیث ہے جس کے بارے میں وہ خالی لفظ کہیں گے حسن، من غیر صفت اخرى، اس کے ساتھ دوسری کوئی صفت نہیں ملائیں گے، دوسرا کوئی وصف اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اس صورت میں وہ حسن ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ایک سے زیادہ سندوں سے مروی ہے، ایک سے زیادہ سندوں سے وہ آئی ہوئی ہوگی۔ وذالک فیہ وذالک انہ یقول فی بعض الاحادیث حسن، وہ اس طرح ہے کہ بعض احادیث میں وہ کہتے ہیں حسن، یعنی اس میں کوئی لفظ اور نہیں ملاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں حسن، وفی بعضھا صحیح، اور بعض میں کہتے ہیں صحیح، وفی بعضھا غریب، اور بعض احادیث کے بعد کہتے ہیں غریب۔ تو یہ لفظ جو ہے الگ الگ بولتے ہیں نا، حسن الگ سے کہا، صحیح بھی الگ سے کہا، اور غریب بھی الگ سے کہا، پھر آگے چل کر کے ان کو دو دو کر کے تین کر کے بھی ملایا، تو کبھی کہتے ہیں حسن صحیح غریب بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ وقال فی وفی بعض حسن سن، بعض احادیث میں وہ کہتے ہیں حسن صحیح، وفی بعض حسن غریب، بعض میں کہتے ہیں حسن غریب ہے، وفی بعض صحیح غریب، اور بعض میں کہتے ہیں صحیح غریب۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ وقال بعض وفی بعض حسن صحیح غریب، بعض میں کہا کہ حسن صحیح غریب۔ تو و تعریف ہو، کہتے ہیں اب جو ہے اس کو ہم واضح کریں گے، وضاحت کریں گے، اس کی تعریف ہے اصل میں انما وقع علی الاول فقط، لیکن ان کی جو تعریف ہے، ان کی تعریف یہ ہے کہ ایک سے زیادہ سندوں سے روایت کی جائے گی وہ حسن ہے، تو کہتے ہیں یہ پہلی والی پر استعمال ہوتی ہے۔ پہلی والی کیا ہے؟ کہ یعنی جب کسی حدیث کے بعد امام ترمذی کہیں گے خالی لفظ حسن، تو اس وقت جو ہے یہ مراد لیا جائے گا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث ایک سے زیادہ راویوں سے مروی ہے، ایک سے زیادہ راویوں سے مروی ہے۔ تو کہتے ہیں انما وقع علی الاول فقط، تو یہ تعریف واقع ہوگی پہلی والی چیز پر، صرف پہلی والی چیز پر یہ واقع ہوگی۔ وعبارتہ ترشد الی ذلک، اور ان کی عبارت، خود ان کی عبارت، انہوں نے جو عبارت بتائی ہے ان کی عبارت اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حیث قال فی آخر کتاب ہی، جیسا کہ ان کے آخر انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں، یعنی علل جو لکھی ہے نا علل صغیر میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بتایا ہے وما قلنا فی کتابنا حدیث حسن فانما اردنا به حسن اسنادہ یا حسن اسنادہ عندنا، اور جو کچھ ہم نے کہا اپنی کتاب میں حدیث حسن، جب ہم حدیث حسن کہیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد ہماری خاص قسم کی حدیث ہے جو ہم نے مراد لی ہے، جو ہمارے نزدیک ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے نزدیک وہ نہیں ہے، وہ صرف ہماری اصطلاح ہے، وہ اصطلاح حادث ہے، نئی اصطلاح ہے جو انہیں اپنے لیے خاص رکھی ہے، کہ جب وہ اپنی کتاب میں حدیث ذکر کرنے کے بعد لفظ حسن کہیں گے تو وہاں اس وقت جو ہے یہ تعریف مراد ہوگی کہ ایک سے زیادہ سند سے مروی ہوگی، لیکن وہاں شرط ہے کہ لفظ حسن، خالی لفظ حسن ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حسن اسناد عندنا، اس کی سند حسن ہوگی ہمارے نزدیک، یعنی میرے نزدیک، اور کسی کے نزدیک نہیں۔ اذ کل حدیث یروى لا یکون راویہ متہما بکذب، تو اب اس کی تعریف کریں، اس کی وضاحت کریں کہ اس لیے کہ ہر وہ حدیث جو روایت کی جائے لا یکون راوی متہم بالکذب، اور اس کا راوی متہم بالکذب نہ ہو، ویروى من غیر وجہ، اور ایک سے زیادہ سند سے اس کو روایت کیا جائے، اسی طرح اس کو ایک سے زیادہ سند سے روایت کیا جائے، ولا یکون شاذا، اور وہ شاذ بھی نہ ہو، فهو عندنا
حدیث حسن، وہ ہمارے نزدیک حدیث حسن کہلاتی ہے۔ حدیث حسن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک حدیث حسن کی خاص تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ سند سے روایت کیا جائے اس کو، اور اس کے اندر کوئی شاذ بھی نہ ہو، کوئی راوی شاذ نہ ہو، مخالفت کرنے والا نہ ہو اپنے سے بہتر لوگوں کی، اور اسی طرح اس میں کوئی ایسا راوی بھی نہ ہو جو متہم بالکذب ہو۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں کے پائے جانے کی صورت میں وہ ہمارے نزدیک حسن ہے، یعنی امام ترمذی کے نزدیک وہ حسن کہلائے گی دوسرے لوگوں کی اصطلاح کے بغیر۔ پھر کیا ہے؟ فعرف بہذا، لہذا اس وجہ سے ہم پہچان گئے، بس اس وجہ سے جان لیا گیا، انہ انما عرف الذی یقول فیہ حسن فقط، انہوں نے جو یہ تعریف کی ہے، یہ تعریف اس حدیث کے لیے خاص ہے جس میں وہ کہتے ہیں حسن، جس میں وہ حسن کا لفظ، خالی حسن کا لفظ کہتے ہیں۔ اما ما یقول فیہ حسن صحیح او حسن غریب او حسن صحیح غریب فلم یعرج علی تعریفہ، اور جس میں وہ حسن صحیح کہیں گے یا حسن غریب کہیں گے یا حسن صحیح غریب کہیں گے، فلم یعرج علی تعریف، اس تعریف کے ساتھ انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بس وہ تعریف ہے جو جمہور کے نزدیک ہے، اور اس میں امام ترمذی بھی شامل ہیں، تو لہٰذا وہ اسی کے مطابق ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی چیز خاص کر دی، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے لفظ حسن۔ جب خالی لفظ حسن کہیں گے اس وقت جو ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حدیث ایک سے زیادہ سند سے مروی ہوگی، اس کے اندر کوئی راوی متہم بالکذب بھی نہ ہوگا، اور اس کے اندر کوئی راوی شاذ بھی نہ ہوگا، اس کے اندر شذوذ بھی نہ پایا جائے، تو وہ حدیث ان کے نزدیک حسن ہے۔ باقی جو ہے وہ عام استعمال کرتے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیا جائے، اس کے ساتھ انہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیے۔ تو اس طرح سے حسن حسین کا جس طرح سے جواب آ گیا، اسی طرح سے حسن غریب کا جواب بھی آئے گا۔ بھائی حسن اس اعتبار سے ہے کہ راوی خفیف ضبط ہے اور سند ایک ہی ہے، اکیلا پڑ گیا کوئی راوی، تو اس لیے جو ہے حسن غریب ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ او حسن صحیح غریب، یا ایسا ہوگا کہ ایک ہی سند ہے، اس میں ایک راوی کے بارے میں تردد ہے لوگوں کو کہ کیا یہ تام ضبط ہے یا خفیف ضبط ہے، تو اس پر جو ہے جب صادق آئے گا تو حسن صحیح غریب کہا جائے گا۔ اس طرح کی چیز فلم یعرج علی تعریفی، تو کہتے ہیں اس طرح کی تعریف پر انہیں کوئی دھیان نہیں دیا، انہیں اس کے ساتھ کوئی اس طرح وہ نہیں گئے، وہ اسی طرح ہے جس طرح سے ہے۔ کما لم یعرج علی تعریف ما یقول فی صحیح فقط، جیسا کہ انہوں نے اس تعریف کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے جس کے بارے میں کہا جائے صحیح یا کہا جائے غریب، یا اس طرح سے کہا جائے۔ وَكَذَلِكَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً بِالشُّهْرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِ، تو اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کی شہرت سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کی شہرت، اس کو وہ معروف ہے کہ حسن کس کو کہتے ہیں، یہ صحیح کس کو کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں، حسن صحیح او صحیح غریب، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسا کہ مشہور ہے عند اہل فن، اہل فن کے ہاں، یعنی جیسے محدثین کے نزدیک مشہور تعریفیں ہیں ان تعریف کے مطابق یہ اسی طرح چلے گا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ واقتصر علی تعریف ما یقول فیہ فی کتابہ حسن فقط، انہوں نے صرف اکتفا کیا اس تعریف پر جو انہوں نے خود اپنی کتاب میں اس کی تعریف کی ہے، اور بتایا کہ حسن کا لفظ جب میں استعمال کروں گا تو اس سے کیا مراد ہوگی، بس اس کو بتا دیا۔ اما لغموضہ و اما لانہ اصطلاح جدید، اما لغموضہ، یا تو اس کی کیا نام ہے غموض کی وجہ سے، اس کی کچھ پوشیدہ چیزوں کے ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ یہ ایک نئی اصطلاح ہے ان کے نزدیک ایک اصطلاح حادث ہے، نئی اصطلاح ہے، جدید اصطلاح ہے جو انہوں نے اپنے لیے استعمال کی ہے، ایک بنائی ہے۔ وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ عِنْدَنَا، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو مقید کر دیا عندنا، یعنی یہ میرے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک ہے، اور لوگوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تو جب ہم لفظ حسن کہیں گے تو اس سے مراد ہماری اصطلاح ہوگی، ذاتی اصطلاح ہوگی جو ہم نے بنائی ہے، لہٰذا اس کی طرف جو دھیان دیا جائے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ وَلَمْ يَنْسِبُ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اور اس کو انہوں نے اہل حدیث کی طرف، محدثین کی طرف منسوب نہیں کیا، کما فعل خطابی، جیسا کہ خطابی نے کیا۔ وبہذا التقریر، تو اس طرح کی تقریر سے، اس طرح کی وضاحت سے، يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم،
کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ تمام ارادات یعنی وہ تمام اعتراضات، احتمالات، اشکالات ختم ہو جاتے ہیں جب ان میں بحث چھڑ جاتی ہے اور بحث لمبی ہو جاتی ہے پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ ولم یسفر وجہ توجیہ، اس کی توجیہ کی وجہ واضح نہیں ہوتی ہے، صاف نہیں ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے لمبی چوڑی بحثیں ہو جاتی ہیں، لہذا ان تمام اشکالات اور احتمالات جو پیدا ہو سکتے ہیں اس وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کوئی کسی کو اشکال ہو جائے گا کہ یہ حسن کیا ہے، پھر حسن صحیح کیا ہے، پھر حسن صحیح غریب کیا ہے، اس طرح کے اعتراضات ہو سکتے تھے، اشکالات ہو سکتے تھے، تو ان تمام احتمالات اور اشکالات کا جواب جب لفظ حسن کی وضاحت ہو جائے گی تو سارا جو ہے جواب ہو جائے گا۔ پھر حافظ صاحب کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، عَلَىٰ مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ، جو انہیں الہام کیا یا انہیں سکھلایا، تو اللہ تعالیٰ ہی اصل میں سکھلانے والا ہے، یہ الہام کرنے والا ہے، تو اس طرح کی انہیں پھر وضاحت کر دی ہے کہ امام ترمذی نے جو 6-7 طرح کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ان استعمال کرنے میں جو مختلف اشکالات پیدا ہو سکتے تھے ان تمام اشکالات کا جواب انہیں خود حسن کی تعریف کر کے وہ کر دیا، تو اس سے جو ہے وہ سارے احتمالات، اشکالات جو پیدا ہو سکتے تھے، اعتراضات پیدا ہو سکتے تھے، وہ سب دور ہو جائیں گے۔